بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال اصفہان کی یہودیوں میں سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ انس ابن مالک دوارا روایت کی گئی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کی آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے آنے کے بعد 3 سوالات دجال کرے گا۔ پہلا، وسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا، تبریہ کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟ تیسرا، زغر کے چشمے سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم 3 سوالوں پر غور کرتے ہیں تاکہ خروج دجال اور ان 3 باتوں کے درمیان تعلق کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد حدیث شریف میں مذکور ایک خاص نقطے پر سوچیں گے، یعنی جزیرے میں موجود اس شخصیت کے کردار پر جسے الجساسہ کا نام دیا گیا ہے۔ پہلا، وسان کا باغ۔ وسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، اور 1924 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کی بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے بقیہ سے ہوتے ہوئے یہ اردن کا حصہ بن گیا، 1948 عیسوی تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 عیسوی میں اسرائیل نے وسان سمیت ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو دجالی ریاست ہے۔ اس کا علاقہ قادم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل نہیں ہوتا ہے۔ 626 ہجری کے تقریباً ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی ہے۔ دوسرا، بحیرہ تبریہ کا پانی۔ دجال کا یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہو جانے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 28 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور چوڑائی 13 کلومیٹر اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے دھیرے دھیرے خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں میٹھا پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحیرہ تبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ نصب کیے گئے ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر اخراجات آتے ہیں۔ بحیرہ تبریہ کے خشک ہوتے ہی ساحلوں کی تصویریں ساتھ کئی سال پہلے ان کلموں کے ساتھ سایہ ہو چکی ہیں، جس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ زغر کا چشمہ۔ دجال کا تیسرا سوال وہ حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے۔ زغر کے چشمے کے بارے میں تھا کہ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے، اور آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کے انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربا پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو عینن کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر بھی چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو ان کا نام عین زغر پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردار کے مسک میں ہے۔ بحر مردار کے مسک میں ہے۔ دجال کی تفسیر اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل کے واقع میں ہے۔ اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ اکبر! دجال کے جاسوس۔ حدیث شریف میں دجال کے 3 سوالوں کے علاوہ ایک اور نقطہ قابل ذکر ہے۔ صحابی نے فرمایا، جزیرے میں ہمیں ایک عجیب و غریب مخلوق ملی جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے اور پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ جاسوسی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار موجود ہوگا وہ جاسوسی پر متعین ایک عجیب و غریب مخلوق ہوگی۔ دجال دنیا بھر میں اپنی کلی
کام کے لیے خفیہ نگرانی کا جال بچھایا اور زمین پر موجود کسی متنفر کو اپنی اکلوتی آنکھوں کے دائرے سے باہر نہ جانے دے گا۔ اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کمنٹس میں دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔